میں میلاد کی منکر نہیں ہوں، استغفر اللہ، کیونکہ میلاد کا منکر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا منکر ہوگا۔ بات ہے اس دن کو عید کا نام دے دینا، جشن کے طور پر منانا، پہاڑیاں بنانا، جبکہ اسلام میں صرف 2 عیدوں کا ذکر ملتا ہے۔ میں بھی جشن عید المیلاد النبوی منانا چاہتی ہوں، لیکن میں نے سوچا کیوں نہ جشن عید المیلاد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کو پڑھ لوں۔ لہٰذا میں نے احادیث کی کتب پڑھی تو اس نتیجے پر پہنچی کہ بخاری شریف میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے، مگر عید میلاد النبوی کا کوئی عنوان نہیں۔ مسلم شریف میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے، مگر عید المیلاد النبوی کا کوئی عنوان نہیں۔ ترمذی شریف میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے، مگر عید میلاد النبوی کا کوئی عنوان نہیں۔ ابو داؤد شریف میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے، مگر عید میلاد النبوی کا کوئی عنوان نہیں۔ نسائی شریف میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے، مگر عید المیلاد النبوی کا کوئی عنوان نہیں۔ ابن ماجہ میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے، مگر عید میلاد النبوی کا کوئی عنوان نہیں۔ مسند احمد میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے، مگر عید میلاد النبوی کا کوئی عنوان نہیں۔ مسند امام اعظم میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے، مگر عید میلاد النبوی کا کوئی عنوان نہیں۔ موطا امام مالک میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے، مگر عید میلاد النبوی کا کوئی عنوان نہیں۔ مستدرک حاکم میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے، مگر عید میلاد النبوی کا کوئی عنوان نہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے، مگر عید میلاد النبوی کا کوئی عنوان نہیں۔ احادیث کے بعد فقہ کی کتابوں میں جشن عید میلاد النبوی کا عنوان تلاش کیا تو اس نتیجے پر پہنچی کہ قدوری میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے، مگر عید میلاد النبوی کا کوئی عنوان نہیں۔ امام مالک کی فقہ کی کتابوں میں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا عنوان تو ہے، مگر عید میلاد النبوی کا کوئی عنوان نہیں۔ لہٰذا آخر میں اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ ایک بدعت ہے جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس بدعت سے خود بھی بچیں اور پوری امت مسلمہ کو آگاہ کریں کہ یہ ایک بدعت جس کا احادیث پاک میں صاف لفظوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔